قاری ذیشان علی تھانوی صاحب نے ایک سوال اور کیا ہے، ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کا جواب سن کر کے۔ آج کا عالم اس طرح کا عالم کیسے بنے کہ جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا عالم جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہو۔ ہاں، ایسا عالم جو ہے بننا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علماء من صدری، سادات من صلبی، وفقراء من نور اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ علماء ہیں ہی وہ جو میری صدر میرے سینے سے نکلے ہیں۔ علماء من صدری، تو ایک حدیث میں تو یہ آیا کہ علماء من صدری، کہ علماء وہ ہیں جو میرے سینے سے نکلے۔ دوسری حدیث میں یہ آیا کہ اتقوا عالم الجاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عالم بھی اور جاہل بھی، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم دو طرح کا ہے۔ ایک تو ظاہری علم ہے جس کو احادیث میں انسان کے اوپر اللہ کی حجت قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہری علم جو ہے اس کو کہا ہے کہ یہ انسان کے اوپر اللہ کی حجت ہے، بحث و تکرار۔ اور جو دوسرا علم ہے اس کو علم نافع کہا گیا، اور وہ جو علم نافع ہے نا، وہ دل والا علم ہے۔ اب یہ جو درویش ہوتے ہیں یہ حق بات کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، اس لیے حق بولتے ہیں چاہے کوئی بھی سامنے بیٹھا ہو۔ اب یہ جو مولوی ہیں ان کو پہلا والا علم جو ہے وہ علم نافع لگتا ہے۔ کیوں؟ اسے چندے و نذرانے آتے ہیں نا۔ جس علم سے بھی ان کا پیسہ بنے وہ ان کے لیے منافع والا علم ہے۔ کیوں جی؟ اگر یہ منافع ہوتا تو پھر ادھر قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن یوم محشر میں نہ یہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے۔ وہ کامیاب ہوگا شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لایا۔ اور وہ علم نافع کیا ہے؟ وہ دل والا علم ہے۔ اس سے نفع کیسے ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا ذکر دائمی استقرار پکڑ لیتا ہے، دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت بھی اگر تمہارے گناہ ہوتے رہیں وہ دل کا اللہ اللہ ان گناہوں کو دھوتا رہتا ہے۔ تکبر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے وہ تکبر کو باہر نکالتا رہتا ہے۔ بغض داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، حسد داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دل والا اللہ اللہ ہے وہ اس کو باہر نکالتا رہتا ہے اور تمہارا دل سلامت رہتا ہے۔ تو یہ منافع یہ ہوا نا منافع۔ تو عالم حق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان بھی عالم ہو اور جس کا سینہ بھی پاک ہو۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جاہل عالم وہ ہے کہ جس کی عالم اللسان زبان جو ہے وہ عالم ہو اور دل جاہل یعنی کالا سیاہ ہو۔ اب یہ دل کالا سیاہ کب ہوتا ہے؟ دل کالا سیاہ اس وقت ہوتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے وہ گناہ اس کا کتاب میں لکھ لیتے ہیں، اعمال نامے میں، اور ساتھ ساتھ دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا بھی لگا دیتے ہیں۔ کتاب میں کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ مرشد کو، ولی یا نبی کو ضرورت ہو کہ اس کے اعمال دیکھوں تو وہ کتاب منگوا لیتے ہیں۔ اور دل پہ دھبا کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کتابوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ ایک دن وہ
دل گناہوں کے دھبوں سے بالکل سیاہ ہو گیا اور اللہ تم سے بیزار ہو گیا۔ جب تمہارا دل بالکل سیاہ گناہ کے دھبے سے ہو جائے اس وقت نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ آج کل بھی اکثریت علماء کی ایسی ہے جن کے زبانوں پر تو علم ہے لیکن جن کے دل سیاہ ہیں، ان علماء کے پاس اس دل کو چمکانے کا علم نہیں ہے نا۔ جب وہ علم بھی آ جائے گا تو ان کے دل بھی چمکیں گے اور ان کے جو شاگرد ہوں گے ان کو بھی وہ علم سکھائیں گے تو ان کے بھی دل چمکنا شروع ہو جائیں گے نا۔ تو ایسا عالم بننے کے لیے تزکیۃ النفس کرنا پڑتا ہے، تصفیہ قلب کرنا پڑتا ہے۔ اور عالم تو چھوڑو، دین اسلام میں مکمل داخلے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو عالم کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک عام مسلمان کو کرنا پڑتا ہے، عالم تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، کہ اور وہ شخص جس نے اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے شرح صدر کر لی، اپنا سینہ چاک کر لیا اور پھر پاک کر لیا، فہو علی نور من ربہ، اس بندے کو پھر اپنے رب کی طرف سے نور ملے گا۔ اور اگر تو نے شرح صدر نہیں کی، تیرے سینے میں موجود جو 5 لطائف ہیں ان کو منور نہیں کیا تو اللہ کا نہ نور ملے گا نہ تو دین اسلام میں داخل ہے، منافق ہی رہ جائے گا نا۔ کیونکہ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے اور منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے۔ زبان سے تلاوتیں کر لی، جسم سے رکوع سجود کر لیے، یہ بھی ہو گیا۔ اگر دل نے تیری زبان کی تلاوت اور جسم کے سجدے اور رکوع کو تصدیق نہیں کیا، دل نے ان دونوں چیزوں کو، تو پھر تو منافق ہی رہے گا نا۔ منافق کا تو کوئی عمل پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی عالم حق بننا چاہے تو وہ یہ دل والا علم حاصل کرے، ظاہری علم بھی ہو اور باطنی علم بھی ہو، اس کو کہتے ہیں عالم حق۔ بھئی یہ جو بریلی شریف میں جو ایک بزرگ ہے، عالم با عمل تھے، احمد رضا خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک نعت لکھی اس پہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کم سے کم اپنے مرشد کا ہی کوئی بھروسہ کرو کہ دلوں کو چمکانے کا بھی علم تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ کیوں جی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، اس کا مطلب ہے کہ دل کو چمکانا ضروری ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ دل کو چمکانا ضروری ہے، تو پھر اب تو چمکا لو۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.